اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان مدثر خالد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بہت اہم موضوع طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے زیر بحث ہے، اور آج اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو آئینی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو کہا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو 14 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ ان اینی کیس اسمبلی کے اندر پیش کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آئین کے اندر جو وقت دیا گیا ہے وہ 14 دن نہیں ہے۔ دراصل آئین کی آرٹیکل 95(2) میں یہ لکھ دیا، یہ بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دراصل جو تحریک عدم اعتماد ہے جب وہ پیش کی جائے گی تو 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے اندر۔ تو جو میری انٹرپریٹیشن ہے آئین کے حوالے سے، سیکشن 95(2) کے حوالے سے، جو میں سمجھ سکا ہوں بینگ دی اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن لا، وہ یہ ہے کہ دراصل اسپیکر کے پاس، اسپیکر آئین کی دفعہ 95(2) کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو ووٹنگ ہوگی وہ 7 دن کے اندر اندر کروائے گا۔ تو یہ جو 14 دن والا کنسیپٹ ہے، یہ دراصل نارمل کورس میں جب کوئی ممبر یا ممبران کی ایک تعداد جو غالباً 1/4 ہے، وہ کوئی ریزولوشن موو کرے گی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں اسپیکر اس بات کا پابند ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلائے۔ تو یہ جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو موو پیش کی جائے گی اور اس پہ جو ووٹنگ ہوگی، اس کے لیے آئین میں جو طریقہ کار درج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ عام جو اجلاس بلایا جاتا ہے اس سے مختلف۔ عام اجلاس بلایا جائے گا آرٹیکل 54 کے تحت، اور جو نو کانفیڈنس موو کے لیے اجلاس بلایا جائے گا وہ بلایا جائے گا آرٹیکل 95(2) کے تحت۔ تو اس طرح سے ناظرین یہ بات بڑی کلیئرلی اور واضح طور پر لکھی گئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آرٹیکل 254 میں جو اپنے گزشتہ پروگرام میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں اس بات کو، یہ بات درج ہے آئین میں کہ اگر کوئی کام کسی مدت کے اندر کرنے کے لیے وقت مقرر ہے اور وہ ایسا نہیں کیا گیا، تو الٹیمیٹلی وہ جو پروسیس ہے وہ صرف اس گراؤنڈ پر جو ہے وہ انویلڈ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر نہیں ہوا۔ تو وہی پرنسپل جو ہے وہ سیکشن آرٹیکل 95(2) پر بھی لاگو ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے توسط سے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کی منشا کبھی یہ نہیں رہی کہ اگر کوئی وقت اگر دیا گیا ہے تو اس وقت کے مطابق جو ہے اس عمل کو نہ کیا جائے۔ اور خاص طور پر یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اور چونکہ اس میں ایک پارٹی نے، ایک گروپ نے نو کانفیڈنس موو پیش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دوسرا حکومتی گروپ ہے وہ اس نو کانفیڈنس موو کو اپوز کر رہا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے، تو اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، اور اس میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی کہ اسپیکر کو اپنے کنڈکٹ کے ذریعے سے کسی طور پر بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو فیور کر رہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسپیکر کے لیے لازمی تھا
کہ وہ 15 تاریخ تک، کیونکہ اگر موو 8 کو ہوئی ہے تو 8 کے بعد اگر 7 دن لگائے جائیں تو 15 تاریخ بنتی ہے، تو 15 مارچ تک اسے اس اسمبلی کا اجلاس بلا کر اجلاس میں اس نو کانفیڈنس موو پر رائے شماری کرنا تھی آئین کے مطابق۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس کے کچھ سیاسی مضمرات ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کی نیک نیتی یا بد نیتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر سر دست یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ہمارا سیاسی کلچر ہے وہ بدقسمتی سے ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ اس میں چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئین بنانے والوں نے آرٹیکل 254 کو بھی اس پورے جو سسٹم ہے، اس پوری اسکیم جو ہے اس کے اندر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو آج کی جو سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کا جو نٹ شیل ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو پروسیڈنگز کی، ان میں ایک پروسیڈنگز وہ تھیں جس میں سپریم کورٹ نے جو دونوں فریقین ہیں، ایک درخواست تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو دونوں فریقین نے وہاں پہ جلسہ رکھا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ایسی تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو، اس کی سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے، اور وہ ریمارکس جو تھے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اس یقین دہانی کی بنیاد پر تھے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ اب بات قابل بحث ہے کہ جب جلسہ ہوگا تو وہاں پر لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، تو کیا یہ حکومت کی اختیار میں یا کنٹرول میں ہوگا کہ وہ کسی کو روک سکیں یا نہ روک سکیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ عدالت میں دیا۔ اب دیکھیے وہ کس حد تک اس بیان پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کی فیس سیونگ اسی میں تھی کہ اگر انہیں کوئی اس طرح کا آرڈر مل سکتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ چونکہ ایک نو کانفیڈنس موو پیش ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے، سڑکوں پہ نہیں ہونا، تو اس لیے اس کو تصادم کو روکا جائے اور جو آئینی طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ یہ بھی آبزرو کیا گیا آج، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کسی کا کوئی گریونس ہے تو وہ اسپیکر جو ہے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اپنے پولیٹیکل ڈائنامکس اور اس کے مضمرات ہیں جن پر سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، بھیجا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، کہ اس بات پہ بتایا جائے کہ کیا اگر کوئی ممبر فلور کراس کرتا ہے تو اس کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہے یا صرف اس ٹینیور کے لیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو وہ ممبر جو اپنی پارٹی ڈیسیژن کے خلاف دے گا ووٹ، کیا وہ اس کی ووٹ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ 2 سوال ہیں جس پر سپریم کورٹ نے جو ایک لارجسٹ بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا ہے اور وہ اس کو 24 تاریخ کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن یہ ساتھ واضح کیا ہے کہ اس جو کارروائی سے یعنی اس فیصلے سے یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے جو لارجسٹ بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اس کی جو کارروائی ہے وہ بہرحال کسی صورت میں بھی جو نو کانفیڈنس موو ہے یا موشن ہے اس کے جو پروسیس ہے ووٹنگ کا اور جو اس کا سارا جو عمل ہے اس پر وہ اثر انداز کسی طور پر بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، میں آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو 2 سوالات سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے ان پر میں اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔